اردو مضمون لکھنے کا طریقہ اور اس میں ہونے والی غلطیوں سے اجتناب۔ نمبر 1، اردو مضمون کی اہمیت۔ اردو مضمون خیالات، احساسات اور معلومات کے اظہار کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ امتحانات میں مضمون کو خاص اہمیت حاصل ہوتی ہے کیونکہ اس کے ذریعے طالب علم کی فکری صلاحیت، زبان پر گرفت اور انداز بیان کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ ایک اچھا مضمون نہ صرف نمبر دلواتا ہے بلکہ قاری کے ذہن پر مثبت اثر بھی چھوڑتا ہے۔ نمبر 2، موضوع کا درست انتخاب اور گہری سمجھ۔ مضمون لکھنے کا پہلا اور بنیادی مرحلہ موضوع کو اچھی طرح سمجھنا ہے۔ جب تک موضوع واضح نہ ہو، مضمون بے ربط اور غیر مؤثر ہو جاتا ہے۔ موضوع کے مختلف پہلوؤں پر غور کرنا اور اس کی حدود متعین کرنا ضروری ہے۔ نمبر 3، مضمون کی منصوبہ بندی۔ مضمون لکھنے سے پہلے ذہنی منصوبہ بندی بہت اہم ہے۔ اہم نکات کو ترتیب سے ذہن میں رکھنا یا مختصر نوٹس بنا لینا چاہیے تاکہ لکھتے وقت خیالات منتشر نہ ہوں۔ منصوبہ بندی کے بغیر لکھا گیا مضمون اکثر کمزور ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 4، تمہید یعنی ابتدائیہ۔ تمہید مضمون کا دروازہ ہوتی ہے۔ ایک اچھی اور دلکش تمہید قاری کو مضمون پڑھنے پر آمادہ کرتی ہے۔ تمہید میں موضوع کا تعارف، پس منظر اور اہمیت مختصر مگر جامع انداز میں بیان کی جانی چاہیے۔ نمبر 5، مرکزی خیال اور پیراگراف بندی۔ مضمون کا مرکزی حصہ واضح اور مربوط پیراگراف پر مشتمل ہونا چاہیے۔ ہر پیراگراف ایک ہی خیال پر مبنی ہو اور تمام پیراگراف آپس میں جڑے ہوئے ہوں۔ بے ترتیب پیراگراف مضمون کے حسن کو ختم کر دیتے ہیں۔ نمبر 6، سادہ، شستہ اور عام فہم زبان۔ اردو مضمون میں سادہ اور شستہ زبان کا استعمال سب سے بہتر سمجھا جاتا ہے۔ ثقیل، مشکل اور غیر ضروری الفاظ مضمون کو بوجھل بنا دیتے ہیں۔ آسان زبان میں لکھی گئی بات زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ نمبر 7، شاعر کا شعر کا حوالہ۔ مناسب موقع پر کسی مشہور شاعر کا شعر کا حوالہ مضمون کو ادبی حسن عطا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر علامہ اقبال کا شعر افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر تعلیم یا قوم سے متعلق مضمون میں نہایت موزوں ثابت ہوتا ہے۔ تاہم شعر ہمیشہ موضوع کے مطابق ہونا چاہیے۔ نمبر 8، اقوال زرین کا استعمال۔ اقوال زرین دانش اور تجربے کا نچوڑ ہوتے ہیں۔ ان کا استعمال مضمون میں فکری گہرائی پیدا کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول کہ انسان کی پہچان اس کے اخلاق سے ہوتی ہے، اخلاقی مضامین میں مضمون کو مضبوط بنا دیتا ہے۔ نمبر 10، قرآن کریم کا حوالہ۔ اگر مضمون دینی یا اصلاحی نوعیت کا ہو تو قرآن کریم کا حوالہ نہایت مؤثر ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں محنت اور عمل کی بہت تاکید کی گئی ہے جس سے مضمون کو وقار اور اعتبار حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 11، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ۔ حدیث نبوی اخلاق، سچائی اور کردار سازی کا بہترین ذریعہ ہے۔ مثلاً حدیث ہے، سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ ایسے حوالہ جات مضمون کو اخلاقی طاقت فراہم کرتے ہیں لیکن ان کا استعمال مختصر اور درست ہونا چاہیے۔ نمبر 12، مصنفین اور مفکرین کے حوالہ جات۔ معروف مصنفین اور مفکرین جیسے سر سید احمد خان، مولانا ابوالکلام آزاد یا علامہ اقبال کے خیالات شامل کرنے سے مضمون کی علمی حیثیت بلند ہو جاتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ لکھنے والا مطالعہ رکھتا ہے۔ نمبر 13، املا، قواعد اور عام غلطیوں سے اجتناب۔ اردو مضمون میں سب سے زیادہ نقصان دہ غلطیاں املا اور قواعد کی ہوتی ہیں۔ غلط ہجے، واحد جمع اور جملوں کی غلط ساخت مضمون کو کمزور بنا دیتی ہیں۔ اسی طرح غیر متعلقہ باتیں، اوور رائٹنگ اور غلط حوالہ جات سے بھی اجتناب ضروری ہے۔ نمبر 14، نتیجہ یعنی اختتام۔ نتیجہ مضمون کا خلاصہ ہوتا ہے۔ اچھا نتیجہ وہ ہوتا ہے جو پورے مضمون کو سمیٹ دے اور ایک مثبت پیغام دے۔ کمزور نتیجہ پورے مضمون کو متاثر کر دیتا ہے، اس لیے اختتام مضبوط ہونا چاہیے۔ خلاصہ، اردو مضمون لکھنا ایک فن ہے جو مسلسل مطالعہ، مشق اور زبان سے محبت کے ذریعے نکھرتا ہے۔ اگر طالب علم موضوع کی درست سمجھ، اچھی منصوبہ بندی، سادہ زبان، مناسب حوالہ جات اور عام غلطیوں سے اجتناب کو مد نظر رکھے تو یقیناً وہ ایک معیاری، مؤثر اور امتحان میں اعلیٰ نمبر لینے والا اردو مضمون